بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ صہیونی ایران کے حوالے سے غلط اندازہ لگا رہے ہیں۔ اسرائیلی حملے پر خامنائی کا رد عمل۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیلی حملوں پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسے نہ کم سمجھنا چاہیے اور نہ ہی بڑھا چڑھا کر پیش کرنا چاہیے۔ گزشتہ دنوں اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے ایرانی فوجیوں کے اہل خانہ سے بات چیت کرتے ہوئے خامنائی نے کہا کہ صہیونی ایران کے حوالے سے غلط اندازہ لگا رہے ہیں اور وہ اب تک ایرانی عوام کی طاقت اور عزم کو نہیں سمجھ سکے۔ ہمیں انہیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جبکہ دوسری جانب امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شدید بیمار ہیں اور ممکنہ طور پر ان کے دوسرے بیٹے مجتبی ان کے جانشین ہو سکتے ہیں۔ ایران اسرائیل کی کشیدگی سلامتی کونسل کا آج اجلاس طلب۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد کشیدگی بڑھنے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ ایران نے اسرائیل کی جانب سے عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں کی شکایت کرتے ہوئے ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر نے اسرائیل کو جواب دینے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے 1 اکتوبر کے حملوں کے مقابلے میں اسرائیل نے ناکام حملہ کیا۔ اسرائیلی طیاروں نے ایران پر حملے کے لیے عراق کی فضائی حدود استعمال کی۔ ایرانی آرمی چیف۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل عبد الرحیم موسوی نے کہا ہے کہ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے عراق کی فضائی حدود کا استعمال کرتے ہوئے ایران پر واضح اور غیر قانونی حملہ کیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی فضائیہ نے امریکی فوج کے کنٹرول میں موجود عراق کی فضائی حدود سے 100 کلومیٹر کے فاصلے سے ایران کے سرحدوں کے قریب طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل داغے۔ اسرائیلی حملوں سے صرف ریڈار سسٹم کو ہی نقصان پہنچا۔ ایرانی فوج۔ ایران کی مسلح افواج نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ تہران اور دیگر صوبوں پر اسرائیلی حملوں میں صرف ریڈار سسٹم کو نقصان پہنچا اور یہ بھی کہ وہ غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کو ترجیح دے رہی ہے۔ مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے سرکاری ٹیلی ویژن چینل کو پیش کیے گئے ایک بیان میں کہا، ملک کے فضائی دفاع کے بروقت کارکردگی کی بدولت حملوں میں محدود نقصان ہوا اور چند ریڈار کو نقصان پہنچا۔ لائیڈ آسٹن نے ایران کو اسرائیلی حملے پر رد عمل سے خبردار کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے تہران کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایران میں فوجی ٹھکانوں پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں کوئی کارروائی نہ کرے۔ اسرائیلی حملے میں ایرانی S-300 سسٹم مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے امریکہ اور اسرائیلی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ہفتے کی صبح ایران میں اسرائیلی حملوں کی نئی تفصیلات بتائی ہیں۔ اخبار کے مطابق ہفتے کی صبح 100 سے زائد اسرائیلی طیاروں نے اس حملے میں حصہ لیا جس نے ایران کے اندر 23 مقامات کو نشانہ بنایا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے ایک اسرائیلی اہلکار کے حوالے سے بتایا ہے کہ حملے سے قبل ایران کے پاس 4 S-300 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم تھے، جن میں سے سب سے زیادہ تہران کے فضائی دفاع کی نگرانی میں تھے۔ وہ سب تباہ ہو گئے تھے۔ امریکہ تائیوان اسلحہ ڈیل کے بعد چین کا سخت جوابی اقدامات کا عندیہ۔ چین نے امریکہ اور تائیوان کے درمیان $2 ارب مالیت کے ہتھیاروں کے سمجھوتے پر شدید تنقید کی ہے۔ چینی حکومت کے مطابق بیجنگ اپنی خود مختاری کے دفاع اور اپنی اراضی کی سلامتی کے لیے جوابی اقدامات کرے گا۔ یاد رہے کہ امریکہ قانونی طور پر تائیوان کو، جسے چین اپنا حصہ شمار کرتا ہے، اس کے دفاع کے لیے ضروری وسائل فراہم کرنے کا پابند ہے۔ اگرچہ دونوں ملکوں کے درمیان سرکاری سفارتی تعلقات نہیں ہیں، یہ امر چین کو مسلسل پریشان رکھتا ہے۔ تل ابیب میں موساد ہیڈ کوارٹر کے قریب گاڑی کی ٹکر سے 5 اسرائیلی فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں موساد کے ہیڈ کوارٹر کے قریب رن اوور واقعے میں کم سے کم 5 اسرائیلی فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔
العربیہ اور الحدیث کے نامہ نگاروں نے اطلاع دی ہے کہ تل ابیب کے شمال میں موساد کے ہیڈ کوارٹر کے قریب ایک ٹرک نے بس اسٹینڈ پر موجود لوگوں کو کچل دیا، جس کے نتیجے میں 20 فوجیوں سمیت 50 افراد زخمی ہو گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ لبنان میں اسرائیلی حملے جاری، مزید 22 افراد شہید۔ لبنان میں اسرائیلی حملے جاری ہیں، ایک روز کے دوران مزید 22 افراد شہید جبکہ 120 زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے لبنان کے علاقے بلبیک کے گاؤں میں ایک گھر کو نشانہ بنایا، جبکہ حزب اللہ کی جانب سے بھی جوابی کارروائی میں شمالی اسرائیل پر راکٹ داغنے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز راکٹ حملے میں 2 اسرائیلی ہلاک اور 8 زخمی ہوئے۔ اسرائیل کو لبنان میں اپنے کئی فوجیوں کے مارے جانے اور تباہ کن ناکامی کا سامنا ہے۔ امریکہ میں مقیم درجنوں بھارتی ملک بدر کر دیے گئے۔ امریکہ میں مقیم درجنوں بھارتیوں کو ملک بدر کر دیا گیا اور یہ وہ بھارتی ہیں جو غیر قانونی طور پر امریکہ میں مقیم تھے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم بھارتی شہریوں کو چارٹرڈ پرواز کے ذریعے ملک بدر کر دیا گیا ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی ڈپٹی سیکرٹری نے کہا ہے کہ غیر مقیم شہریوں کو لے کر چارٹر پرواز 22 اکتوبر کو روانہ کر دی گئی تھی اور کہا کہ ان بھارتی شہریوں کو ملک بدر کر دیا گیا ہے جو بغیر کسی قانونی دستاویزات کے رہائش پذیر تھے اور انہیں فوری طور پر بھیجا جانا تھا۔ اسرائیلی فوجیوں کی حزب اللہ کے راکٹوں سے بچنے کی کوششیں، راکٹ فوجیوں کے قریب گرتے رہے۔ شمالی اسرائیل میں اسرائیلی فوجیوں کی حزب اللہ کے راکٹ حملوں سے بچنے کی کوششیں کرتے ہوئے ویڈیو سامنے آ گئی۔ میڈیا رپورٹس کی مطابق فلسطینی میڈیا کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی فوجی حزب اللہ کے راکٹوں سے بچنے کے لیے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، جبکہ پس منظر میں دھماکے بھی سنائی دیے جا رہے ہیں۔ اس دوران ایک راکٹ اسرائیلی فوجیوں کے قریب گرتا ہے، جس کے ساتھ ہی خطرے سے آگاہ کرنے والے سائرن بھی بجنے لگتے ہیں۔ حزب اللہ کے ساتھ جھڑپ میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 14 زخمی۔ لبنان کے جنوبی علاقے میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپ میں اسرائیلی فوج کے 4 اہلکار مارے گئے جبکہ 14 اہلکار زخمی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مارے جانے والے فوجیوں کی شناخت کے بعد نام بھی شائع کر دیے گئے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حزب اللہ سے جھڑپ میں دیگر 14 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں سے 5 کی حالت تشویشناک ہے۔ بیان میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں حزب اللہ کے 3 جنگجو بھی مارے گئے جو مقامی کمانڈرز تھے اور گزشتہ 1 ماہ لبنان میں مارے گئے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 36 ہو گئی۔ 50,000 سے زائد پاکستانیوں کی عراق میں غیر قانونی طور پر مقیم ہونے کا انکشاف۔ عراق میں 50,000 سے زائد پاکستانی شہریوں کے غیر قانونی طور پر مقیم ہونے کا انکشاف سامنے آ گیا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کو کارروائی کے لیے خط لکھ دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق عراق میں اس وقت 50,000 سے زائد پاکستانی شہریت کے حامل لوگ غیر قانونی طور پر موجود ہیں۔ اسی تناظر میں پاکستانی سفارت خانے نے FIA کو خط لکھ کر کارروائی کے لیے سفارش کر دی۔ بھارت سے آلودہ ہوا، لاہور میں داخل ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد تک خراب۔ پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور کے ایئر کوالٹی انڈیکس میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا اور شہر کے مختلف علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس 900 تک پہنچ گیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ بھارت میں امرتسر سے چلنے والی اسموگ زدہ ہوا کے بعد ہوا کے دباؤ کے نتیجے میں ایئر کوالٹی انڈیکس میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ آلودہ ہوا دہلی سے لے کر چندی گڑھ اور امرتسر سے لاہور میں داخل ہو گئی ہیں۔ پاکستان سیٹلائٹ اور موسمیاتی تحقیقاتی اداروں کے مطابق ہوا 7 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے لاہور کی جانب چل رہی ہے۔ محمد رضوان وائٹ بال ٹیم کے کپتان اور سلمان علی آغا نائب کپتان مقرر۔ محمد رضوان کو قومی ون ڈے اور T20 ٹیم کا کپتان اور سلمان علی آغا کو نائب کپتان مقرر کر دیا گیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا کہنا تھا کہ مشترکہ رائے تھی کہ بابر کے بعد رضوان کپتان ہونے چاہیے۔ میری رضوان سے تفصیلی بات چیت ہوئی، سلیکٹر کی بھی رضوان سے بات چیت چل رہی تھی۔ آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے اور T20 سیریز محمد رضوان کی پہلی سیریز ہوگی۔ سینٹرل کنٹریکٹ پر سلیکشن کمیٹی مبارکباد کی مستحق ہے۔
خیبر پختونخوا میں ڈینگی وائرس تیزی سے پھیلنے لگا، متاثرہ اضلاع میں پشاور سر فہرست۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ پشاور سے رواں سال ڈینگی وائرس کے 978 کیسز رپورٹ ہوئے۔ رواں سال خیبر پختونخوا میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد 2891 ہو گئی۔ صوبے میں ڈینگی کے 446 فعال کیسز موجود ہیں۔ مانسہرہ 235، ایبٹ آباد 212 اور ہنگو سے 197 ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔